بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے عہد جدید کے انتہائی معروف شاعر اور دانشور ڈاکٹر مدت الاختر صاحب سے گفتگو پیش کی جائے گی. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا اس میں استقبال کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اپنے ابتدائی حالات اور خاندانی زندگی کے سلسلے میں کچھ بتائیے. کامتی ناگپور اور حیدرآباد میں جو مومن برادری کے جو خاندان آباد ہیں وہ 1857 میں جو قحط پڑا ادھر اعظم گڑھ کے اور اس کے نواب میں، اور کچھ انگریزوں کے مظالم کی وجہ سے قافلہ در قافلہ ان لوگوں نے ہجرت کی، تو کچھ خاندان ڈگرس بالا پور میں آباد ہو گئے اور کچھ ناگپور میں، کچھ کامتی میں. تو میرے نانا جو ہیں وہ 1870 کے لگ بھگ ایک قافلے کے ساتھ کامتی آئے اور نیا غلام نام کا محلہ بن ہی رہا تھا، وہاں انہوں نے ایک مکان خرید لیا. اور میرے والد یتیم تھے، یتیم الاسیر تھے، تو میرے نانا نے نہ صرف ان کو ان کی پرورش کی بلکہ اپنی ایک بیٹی بھی ان سے بیاہ کی. بہت شکریہ. آپ کا شمار جدید عہد کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. شعر و ادب کی طرف آپ کا رجحان کس عمر سے ہوا؟ کوئی 12-13 سال کا تھا. میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا. ان دنوں کھلونا دہلی سے اور پھلواری لکھنؤ سے بچوں کے رسالے آتے تھے، ان کے مطالعے سے ہی شعر گوئی کا اور ادب کا ذوق میرے اندر پیدا ہوا. اپنی ابتدائی ادبی زندگی میں کس صنف ادب سے آپ کی دلچسپی رہی اور اس کے محرکات کیا تھیں؟ یہ بتانا ضروری ہے سب سے پہلے کہ میں بچپن ہی سے مطالعے کا بےحد مجھے شوق رہا ہے، اور کامتی کی کوئی لائبریری نہیں ہوگی جس کی ساری کتابیں میں نے نہ پڑھی. آج بھی جو آباد ہے، تو انہیں دنوں پبلک لائبریری میں ایک کتاب نظر سے گزری، اردو شاعری کی پہلی کتاب، دوسری، تیسری یا چوتھی کتاب خواجہ عبدالرؤف عشرت لکھنوی کی. وہ میں نے ایشو کرا لیا اور وہ علم عروض پر تھی، بیان اور معانی پر. تو مجھے محسوس ہوا کہ اوزان جو ہے ان پر مجھے کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہی میں نے شعر گوئی کی طرف توجہ. شکریہ. آپ کے اعلیٰ شعری ذوق کو پروان چڑھانے میں کامتی کے کن عوامل نے اہم کردار ادا کیا؟ کامتی کا عام ماحول ادبی تھا، اور یہاں مصالمے ہوا کرتے تھے. محرم میں وہ شعری مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، اور میں ایک خاموش تماشائی کی طرح شرکت کرتا تھا اور کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا تھا. اس طرح شعری ذوق، ادبی ذوق میرے اندر پروان چڑھا. شعر گوئی میں آپ کا آئیڈیل کون رہا؟ اب یہ کہنا تو مشکل ہے. جس زمانے میں نے شاعری شروع کی تو ترقی پسند ادبی تحریک تقریباً دم توڑ چکی تھی، اور کچھ رومانی شعرا جو ہیں وہ اپنے عروج پر تھے. مثلاً ساحر لدھیانوی اپنی ڈکشن کی وجہ سے، اور سلام مثلی شاعری نریش کمار شاہ، اپریم وار پرٹنی. تو انہی 4-5 شعرا ہے جن کے کلام نے مجھے متاثر کیا. آپ کی نوجوانی کے ایام میں ناگپور اور کامتی کی ادبی فضاؤں میں مولانا ناطق چھائے ہوئی تھی. مولانا کے افکار کا آپ کی ہم عصر نسل نے کتنا اثر قبول کیا؟ آپ کی شعری صلاحیتوں پر مولانا ناطق کس انداز میں اثر انداز ہوئی؟ کہ میں ہمیشہ سے انٹروورٹ رہا ہوں، اور کسی سے اثر قبول کرنا میری فطرت کے ہمیشہ خلاف رہا ہے. بے شک مولانا ناطق جو ہے ان کا اثر بہت تھا، سب ان کے شاگرد تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن میں نے ان کے کلام پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں رسالوں کا شائق تھا. اور رسالوں میں تو ابھی اس سے پہلے جن شعرا کا نام لیا میں نے، انہیں کا کلام آتا تھا. بہت شکریہ.
آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی نوجوانی میں ترقی پسند تحریک کے پاس بڑے نام تھے، تاہم آپ جدیدیت کے علم بردار بن گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ترقی پسند ادبی تحریک یا تحریک کے مقابلے میں جدیدیت کے رجحان کا مطالعہ میں نے زیادہ کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب وہ ترقی پسند ادبی تحریک کے نتیجے میں جو پروپیگنڈا شروع ہوا تھا وہ اب آستار رفتہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے جدیدیت کی طرف دور دیا۔ بہت شکریہ۔ کیا جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں، اگر ترقی پسندی کی توسیع ہوتی تو جدیدیت کی اصطلاح ہی وجود میں نہ آئی ہوتی۔ جدیدیت تو ترقی پسندی کے جو گمراہ کن عقائد تھے، ادبی عقائد، ان کے خلاف یہ رجحان رونما ہوا۔ بہت شکریہ۔ جدیدیت ماں بعد جدیدیت، ماں بعد ماں بعد جدیدیت، کیا یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ جدیدیت کے بعد اتنے ماں بعد یورپ میں لگ گئے ہیں جن کی گنتی بھی مشکل ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک جدیدیت ہی چل رہی ہے، اور 1980 کے بعد جو نسل آئی ہے ان کے کچھ شعراء نے اس اصطلاح کے تحت کچھ کام کیا ہے۔ اچھا، جدید تخلیقات میں علامت نگاری اور تجریدیت لازم ملزوم کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں، کیا علامت نگاری کے بغیر بھی جدید تخلیقات کا وجود ممکن ہے؟ بے شک کیوں نہیں، علامت اصل میں تشبیہ اور استعارے سے آگے کا عمل ہے، اور علامت کو سمجھنا بھی بے حد مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ علامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس کے معنی پر کبھی غور ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو قدیم علوم ہیں ان میں تشبیہ، استعارہ اور دیگر صنائع بدائع وہ اتنے ہماگیر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے علامت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، اور اسی لیے علامت نگاری سوائے ایک دو شعراء کے کسی کے یہاں نہ چلی۔ مثلا بانی جو ہے علامت نگاری کے شاعر ہیں، اور ان کے بعد اب ان سے پہلے اور بعد میں بھی مجھے غوری کے علاوہ کوئی نظر نہیں ہے۔ لیکن کیا اردو شاعری کے قاری کی اتنی تربیت ہو گئی تھی کہ وہ علامت نگاری تک پہنچ سکتا؟ نہیں ہوئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ کلاسیکی شاعری کی تفہیم بھی اردو والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ جب ہم گل اور بلبل کہتے ہیں تو اس کے پیچھے صدیوں کا ایک اجتماعی لاشعور ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کی جگہ ٹیلی ویژن کہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک کئی صدیوں کا تو نہیں لیکن کم از کم پہلی یا دوسرے جنگ عظیم کے جو اثرات ہیں ان کا عکس تو اس میں کار فرما۔ جی، آپ کی شعری صلاحیتوں کے سبھی لوگ متعارف ہیں۔ ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی نے تو آپ کی شاعری پر خوب لکھا ہے، آپ اس قدر داد و ستائش کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، میں صرف خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جیسے کامتی ناگپور سے عبدالرحیم نستر، شاہد کبیر، میں یہ جدیدیت کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ علم بردار تو میں نہیں سمجھتا کہ کہنا مناسب ہوگا۔ اچھا، فاروقی صاحب نے آپ کے دوسرے شعری مجموعے میری گفتگو تجھ سے پر دیباچہ لکھا ہے۔ بحیثیت نقاد فاروقی صاحب کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، موصوف کی تنقیدی بصیرت پر آپ کے تاثرات؟ فاروقی صاحب اصل میں فارسی کے آدمی ہیں، اور ان کی تربیت بھی خالص ایشیائی ادبی مذاق کے زیر تحت ہوئی ہے، اور کیا پوچھا ان کی بحیثیت نقاد فاروقی صاحب؟ ہاں، ان کا مرتبہ تو مسلم ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ محمد حسن عسکری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حال ہی کے بعد اردو میں اگر کوئی نقاد ہوا ہے تو فاروقی ہے۔ اچھا، فاروقی صاحب سے آپ کی گہری دوستی ہے، عام طور پر جدید قلمکاروں پر الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی جدید قلمکار ہیں اس لیے آپ بھی اس میں شامل ہیں، کہ وہ فاروقی صاحب کو اردو تاریخ کا سب سے بڑا نقاد اور ادیب سمجھتے ہیں۔ آیا یہ محض الزام ہے یا واقعتاً صورتحال یہی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آنے والا وقت ہی طے کرے گا کہ کون
नक्काद था कौन नहीं था, बड़ा और छोटे की बहस तो बाद में हुई। अच्छा, आपके पहले शेरी मजमूए मुनाफिकों के में रोज़ो शब पर जनाब फुदैल जाफरी ने शानदार दिबाचा लिखा था। इस तरह आपके दोनों मजमूओं पर जदीद दौर के दो अहम नक्कादों ने दिबाचे लिखे। फारूकी साहब और जाफरी साहब की नाक़िदाना बसीरत का तकाबुल किस अंदाज में किया जा सकता है? फारूकी साहब की इल्मियत इतनी गहरी और इतनी वसी है कि उसका अहाता करने के लिए आदमी को 70 बरस का मुताला चाहिए। इसलिए मैं कोई इस सवाल के जवाब में कुछ राय नहीं दूँ। जाफरी साहब और दोनों का तकाबुल की बात करें। हाँ, फुदैल जाफरी जो है बहुत ही यानी आदम बेजार चिड़चिड़े शख्स थे, और देखा जाए तो वो जो दिबाचा लिखा है उन्होंने, उसके बैन सुतूर एक गहरा तंज है। अच्छा, लेकिन वो उसका इदराक होते हुए मैंने किताब में शामिल किया, जिसके लिए मुझे अंसारी ने बहुत सराहा। यानी वो दिबाचा ऐसा था कि कोई दूसरा शायर होता तो अपनी किताब में शामिल न करता। इंतहाई तंजिया है। अच्छा, और कहीं उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। उसी मकसद से लिखा गया था। हाँ, वो उसी मकसद से लिखा गया था। वो उसी तबीयत मिजाज के आदमी थे। वो देखते थे कि आदमी का ज़र्फ कितना है, उसके बाद वो फिर कुछ मानते थे। फारूकी साहब का उनका कोई तकाबुल नहीं इस सिलसिले में? नहीं, उनका कोई तकाबुल नहीं है। फारूकी साहब बहुत आगे। आप सफ़े अव्वल के जदीद शायर हैं, साथ ही क्लासिकी शेर व अदब पर भी आपकी गहरी नज़र है। आपके ख्याल में क्लासिकी अदब का मुताला जदीद शेरगोई में किस कदर मुआविन साबित हो सकता है? असल में शायरी जो है जदीद और कदीम के कैद में तो आ ही नहीं सकती। जिस तरह क्लासिकी शायरी को समझने के लिए पूरी तहजीब को, पूरे इज्तिमाई लाशऊर को समझना ज़रूरी है, उसी तरह जंग अजीम अव्वल और दूम के बाद जो हालात दुनिया में रूनुमा हुए, जब तक उनका तख्लीकी इदराक न होगा जदीदियत समझ में नहीं आएगी। आप ज़बान, इमला और इंशा पर ज़बरदस्त महारत रखते हैं। आपने नस्र भी खूब लिखी है। इसके बावजूद आपने शेरगोई के हिसार से निकलकर मुसलसल और संजीदगी से नस्र की तरफ तवज्जो नहीं की। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी पहली और आखिरी वजह तो यह है कि नस्र लिखने के लिए टेबल कुर्सी चाहिए, जिससे मुझे हमेशा चीड़ रहे। आप रियासत महाराष्ट्र में जदीद शायरी के अहम सुतून हैं। अपने मौसीरीन में किस कलमकार की तख्लीकात ने आपको मुतासिर किया है? हमारे सीनियर दोस्तों में मोहम्मद अलवी थे, निदा फासली थे, दोनों मरहूम हो चुके, और भानी थे, ज़ेब गौरी थे, और उधर उससे भी थोड़ा सा उधर पहले नासिर काज़मी वगैरह थे, शकीब हिलाली। तो इन्हीं शोरा की शायरी से मैं मुतासिर हूँ। महाराष्ट्र के पद मंजर में काजी सलीम वगैरह भी आपके सीनियर रहे? हाँ, काजी सलीम भी बहुत अच्छे शायर थे और जदीदियत के अलमबरदारों में थे, लेकिन अफसोस कि उनको उतनी पजीराई हासिल न हो सकी। एक अरसे तक आप महाराष्ट्र में जदीदियत की तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। जदीदियत के कई नाम माजी करीब में सामने आए हैं, लेकिन फिर वो रफ्तार कम होते होते आज कदरे बरक्स सूरत हाल है। क्या जदीदियत का रुझान अपने इख्तिताम की तरफ है? इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? ये तो ज़माने के तकाज़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि जदीदियत का रुझान आज भी ताज़ा दम है और उससे कुछ न कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। आपने नज़ीरी निशापुरी पर गिरा कदर तहकीक काम किया है। सादी और हाफिज की मौजूदगी में फारसी गज़ल में नज़ीरी के मुकाम मर्तबे पर रोशनी डाली है। फिर मैं गालिब के खुतूत का जब मैंने मुताला किया तो उन्होंने अपने खुतूत में जगह जगह सबकी हिंदी की तारीफ की है, और वो खुद को सबके हिंदी से ही वाबस्ता करते थे, और नज़ीरी, उर्फी या ज़ुहूरी जो हैं सबके हिंदी के अव्वलीन अलमबरदारों में है। इसलिए मैंने नज़ीरी पर रिसर्च की और किताब भी लिखी। शुक्रिया। आप यूनिवर्सिटी सतह पर दर्स और तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। आपकी पेशवाराना मसरूफियात आपके तख्लीकी सफ़र में आया मुआविन साबित हुई या उससे कुछ आपको परेशानी लायक हुई? ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं माली और समाजी एतबार से
میرا اور جس خاندان میں میں پیدا ہوا وہ ہمیشہ سے آسودہ حال رہا، اس لیے ان چیزوں نے میرے ذوق پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں کیا۔ آپ جامعاتی تحقیق سے وابستہ رہے ہیں، آج جامعاتی تحقیق کا معیار قدر پست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پست معیار سے متفق ہیں، اور اس کے معیار بلند کرنے کے سلسلے میں آج آپ کیا مشورے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس چیز کو لازم کر دیا جائے اس میں کرپشن آ ہی جاتا ہے۔ تو لازم کر دیا گیا کہ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہیے، نیٹ چاہیے، تو جو لوگ لیکچرر بننے کے خواہش مند تھے اور جو پی ایچ ڈی مقالہ نہیں لکھ سکتے تھے، انہوں نے تو یہ دوسری راہ اختیار کی۔ اور ورنہ دیکھا جائے تو پی ایچ ڈی یا ریسرچ جو ہے وہ صرف اس بات کا نام ہے کہ آپ کے اپنے مطالعے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا ہے یا نہیں۔ کوئی تحقیق وغیرہ نہیں ہوتی ہے، سب اڑنچو ہوتا ہے۔ بحیثیت شاعر مہاراشٹر میں اردو شاعری کی سمت و رفتار سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ بہار کے بعد مہاراشٹر میں اردو کی تعلیم اور اردو ادب کا ذوق غالباً ہندوستان کے دوسروں صوبوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ تو مہاراشٹر میں جو سب سے اہم مقام ہے وہ بمبئی ہے، یعنی فلم انڈسٹری۔ تو فلم انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے لیے ترقی پسندوں کے سرخیل بھی آئے، جدیدیت کے سرخیل بھی آئے، مثلا شہریار، ندا فاضلی وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے مہاراشٹر کا مقام سب سے اعلیٰ کا منفرد ہے۔ آزادی سے پہلے ناگپور اور کانٹی کو بھی اردو کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آج کی صورتحال میں کیا اس کو ماضی کا اپنا وہ معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے مرکز کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی کانٹی والا اس پر کچھ کہے تو یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ناگپور اور اطراف کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ناگپور سے کانٹی بہت قریب ہونے کے باوجود بالکل مختلف ہے، اور یہاں کا ادبی مذاق جو ہے اور علمی شعور جو ہے زیادہ گہرا ہے، کیونکہ یہاں اردو اور فارسی کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ یہاں کے اسکولوں کا معیار زیادہ بہتر ہے ناگپور کے مقابلے۔ آپ فارسی کے ایک بڑے اسکالر ہیں، آپ نے فارسی زبان کی ترویج و ترقی میں خصوصاً ناگپور اور کانٹی میں بہت کوششیں کی ہے، بہت محنتیں کی ہے۔ آج فارسی زبان کے سلسلے میں یہاں کے لوگوں کا مزاج معیار یا طلبہ کا مزاج معیار کیا ہے؟ ہم لوگوں کے مقابلے میں آج جو ریسرچ اسکالرس ہیں یا جو لوگ اس پیشے میں آئے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوش مند اور باشعور ہے، کیونکہ اب انٹرنیٹ کی سہولت بھی حاصل ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صلاحیت ہم لوگوں سے زیادہ ہے۔ علمی معیار کیا ہے؟ علمی معیار بھی ہم لوگوں سے زیادہ ہے۔ جیسے میں خود کہہ چکا ہوں کہ بھئی آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کرپشن آیا ریسرچ میں، پی ایچ ڈی کے ورک میں، لیکن اب وہ کرپشن دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا، کیونکہ جب انٹرنیٹ پہ ہر چیز مل جائے گی تو صرف یعنی سموسہ لپیٹ کر تلنے والی بات ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ ہے کہ آٹا بھی ہم، گیہوں بھی ہم خریدتے تھے، آٹا بھی ہم گوندتے تھے، اور سموسہ بھی ہم بناتے تھے، تلتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لوگ اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ میری جنریشن کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور زیادہ ذمہ دار ہے۔ آپ ایک نمائندہ جدید شاعر ہیں، ملک کی کئی یونیورسٹیوں میں آپ کی شاعری پڑھائی بھی جاتی ہے، لیکن آپ کو آج تک کوئی قومی سطح کا انعام یا اعزاز نہیں مل سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خود حیران ہوں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے اور کس طرح انعامات حاصل کیے جاتے ہیں، یہ میری آج تک سمجھ نہیں آئی۔ شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے نئی نسل کے طلباء اور طالبات یا نئی نسل کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے کلاسیکی ادب کا، عربی زبان، فارسی زبان کا اور اس کے بعد اردو زبان کا علم صحیح طریقے سے حاصل کرے، اور جو ادبی اقدار ہے ان کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ مہاراشٹر میں شاعری
تحقیق اور تنقید سبھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تنقید کے سلسلے میں مہاراشٹر میں کس اندازہ کام ہو رہا ہے, آپ کس حد تک سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی بہار کا ذکر کیا تھا. بہار میں تو ایک پتھر اٹھاؤ تو ایک تنقید نگار یا افسانہ نگار یا شاعر نکل آتا ہے. مہاراشٹر میں اللہ کا کرم ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور یہاں جو چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں ان کا معیار پورے ہندوستان کے مقابلے میں بہتر ہی ہے, یعنی مواد کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے. آپ کے سینئر رفیق ڈاکٹر عبدالرب عرفان صاحب بھی فارسی کے بڑے اسکالر سمجھے جاتے تھے اور دنیا بھر میں مشہور تھے. ان کے سلسلے میں یا ان کی یاد آپ کس انداز میں اپنے دل میں سموئی ہوئی؟ ان کی کمی تو زندگی میں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی. وہ اصل میں اعلیٰ درجے کے جینیس تھے, اس میں بھی صفحے اول تھے, اور ان سے بڑا فارسی اسکالر میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. فارسی ان کی سرشت میں پڑی ہوئی تھی, اور ان کے لیے وہ خود کہتے تھے کہ میرے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی تم اردو میں بہتر ہو, میں فارسی میں. میں کہتا تھا کہ نہیں, میں دونوں میں بہتر ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے جو ہے جواب دیے, بہت شکریہ. شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے.